کبھی آپ نے کسی عورت کو دیکھا ہے کہ جو بظاہر عام سی زندگی گزار رہی ہو؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، ہنستی ہے، باتیں کرتی ہے، سب کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، لیکن اس کے دل میں ایسا سناٹا ہے جو کسی کو سنائی نہیں دیتا۔ اس کی آنکھ میں کوئی ایسا خوف چھپا ہے جو لفظوں سے بیان نہیں ہو سکتا۔ لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے کہ وہ خود کو سمجھ نہیں پاتی، کیونکہ اس پر وہ حملہ ہو چکا ہے جو دنیا کا سب سے اندیکھا اور سب سے خطرناک حملہ ہے۔ جادو۔ یہ جادو کیسا ہے؟ یہ کبھی شور نہیں مچاتا، یہ کبھی اپنے قدموں کی آہٹ نہیں سنتا، یہ خاموشی سے اس کی روح میں اترتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے دل بدلنے لگتے ہیں، اس کی راتیں بدلنے لگتی ہیں، حتیٰ کہ وقت اس کے لیے ویسا نہیں رہتا جیسا سب کے لیے ہوتا ہے۔ کبھی لمحے گھنٹوں میں جیسے محسوس ہوتے ہیں، کبھی گھنٹوں لمحوں میں گزر جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کچھ عورتیں عبادت کرتے وقت یکدم بوچھل کیوں ہو جاتی ہیں؟ کیوں ان کی باتیں زبان پر دعائیں آ کر رک جاتی ہیں؟ کیوں ان کے خواب حقیقت میں زخم بن جاتے ہیں؟ اور کیوں ان کے ارد گرد ایسی فضائیں بن جاتی ہیں جسے دوسرے لوگ محسوس نہیں کر پاتے؟ سب سے اہم سوال، ہم پہچانیں گے کیسے کہ کیا واقعی کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو صاف بتا دیتی ہیں کہ یہ عورت محض پریشان نہیں بلکہ جادو کے شکنجے میں ہے؟ اگر ہاں تو وہ نشانیاں کون سی ہیں؟ کیا یہ نشانیاں جسم پر ظاہر ہوتی ہیں یا روح پر؟ کیا یہ عورت کے انداز گفتگو میں نظر آتی ہیں یا اس کے خوابوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر کیا ان نشانیوں کو جان لینے کے بعد اس کے علاج کا دروازہ کھل سکتا ہے؟ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جواب ڈھونڈیں گے۔ ہم 4 ایسی خفیہ نشانیوں کو بتائیں گے جو اگر کسی عورت میں ظاہر ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ محض حالات نہیں، یہ جادو کا حملہ ہے۔ لیکن ہم صرف نشانیاں نہیں بتائیں گے، ہم ان کے پیچھے چھپے راز، ان کی حقیقت اور قرآن و سنت کے ذریعے ان سے نجات کا راستہ بھی بیان کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ تیار ہیں وہ نشانیاں جاننے کے لیے جو شاید کسی عورت نے ظاہر ہوں جیسے آپ جانتے ہو، یا شاید آپ خود آپ میں عورت میں یہ 4 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس پر جادو کیا جا چکا ہے۔ ان میں پہلی نشانی، وقت کا بگاڑ محسوس ہونا۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا لمحہ محسوس کیا ہے کہ جب وقت اچانک اپنا بہاؤ بدل دیتا ہے؟ کبھی لمحہ گزرنے کا نام نہیں لیتا اور کبھی یوں بھاگتا ہے جیسے ریت کے ذروں کی طرح ہاتھوں سے پھسل گیا ہو۔ اگر آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے تو ذرا سوچئے اس عورت کا حال کیا ہوگا جو دن رات اسی کیفیت میں جکڑی ہوئی ہے، جس پر جادو کا وہ ناپاک سایہ پڑ چکا ہو جو انسان کے سب سے بنیادی احساس، وقت کے احساس کو ہی بگاڑ دیتا ہے۔ یہ پہچاننے کے لیے کسی عورت پر جادو ہے یا نہیں، پہلی اور سب سے بڑی ڈراؤنی نشانی یہی ہے کہ وہ وقت کا بگاڑ محسوس ہونا۔ ایسی عورت محسوس کرتی ہے کہ اس کی زندگی کا وقت عام لوگ جیسا نہیں رہا۔ جب وہ اذان کی آواز سنتی ہے یا قرآن کی تلاوت اس کے کانوں میں پڑتی ہے تو یکدم اس کے دل پر ایک عجیب سا دباؤ اترتا ہے، جسے لمحہ رک گئے ہوں، جیسے کائنات ساکت ہو گئی ہو، جیسے وہ وقت خود وقت کے بہاؤ سے کٹ گئی ہو۔ کبھی اس کے لیے 1 گھنٹہ پلک جھپکتے میں گزر جاتا ہے، کبھی ایک لمحہ اتنا طویل لگتا ہے کہ سوچتی ہے کہ آج دن کبھی ختم بھی ہوگا۔ یہ کیفیت محض ذہنی الجھن نہیں، یہ جادو کے وار کی سب سے پہلی ضرب ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جادوگر فرشتوں کی پناہ سے محروم ہوتے ہیں اور ان کے وار انسان کے دل و دماغ پر سب سے پہلے اثر انداز ہوتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی وہ جادوگر سیکھتے تھے کہ جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے تھے۔ جدائی صرف جسموں کی نہیں، احساسات اور وقت کے بہاؤ کی بھی۔ جب عورت پر جادو ہوتا ہے تو اس کی روح اور جسم کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہوتا ہے، وہ لمحوں کو صحیح طور پر محسوس نہیں کر پاتی، اور یہی ان کی بے سکونی کا آغاز ہے۔ تصور کریں، ایک عورت نماز پڑھنے کھڑی ہوتی ہے، جیسے ہی تکبیر کہتی ہے اس پر ایسا دباؤ اترتا ہے جیسے کسی نے اس کے کانوں میں چیخ ماری ہو۔ محسوس کرتی ہے کہ سجدے میں جانے سے پہلے گھنٹوں گزر گئے، حالانکہ حقیقت میں چند سیکنڈ ہی ہوتے ہیں۔ یا کبھی یوں ہوتا ہے کہ وہ بیٹھی ہے، آنکھ جھپکتی ہے
اور اچانک محسوس کرتی ہے کہ گھنٹے بیت گئے، اور وہ اچانک چونک کر گھڑی کی طرف دیکھتی ہے مگر سمجھ نہیں پاتی کہ وقت کہاں چلا گیا۔ یہ کیفیت اس کے لیے صرف حیران کن نہیں بلکہ ڈراؤنی بن جاتی ہے۔ کچھ عورتیں اس حالت میں خوفزدہ ہو کر اپنے قریب والوں سے پوچھتی ہیں، کیا تم نے کبھی یہ محسوس کیا کہ وقت بہت تیزی سے چل رہا ہے یا بہت آہستہ ہو گیا ہے؟ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ باقی سب لوگ نارمل ہوتے ہیں۔ سب وہی عورت جو جادو کے اثر میں ہے وقت کو اس بگڑے ہوئے شکل میں دیکھتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اس کی حقیقت اور باقی دنیا کی حقیقت الگ ہو جاتی ہے، جیسے وہ ایک اور دور میں قید کر دی گئی ہو۔ یہ جادو کی سب سے خاموش مگر سب سے خطرناک چال ہے، کیونکہ انسان کو اپنے وقت پر قابو نہ رہے تو اس کی زندگی بھی بے قابو نہیں رہتی، انہیں فیصلوں میں کمزور ہو جاتی ہیں، اس کی عبادتیں بوجھ بن جاتی ہیں، اس کی نیند دشمن بن جاتی ہے، اور وہ دن کے ہنگاموں میں بھی تنہا محسوس کرتی ہے، اور رات کے سناٹوں میں تو جیسے اندھیروں کے ساتھ باتیں کرنے لگتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے، جادو زد عورت کے لیے یہ دوڑ محسوس ہوتی ہے، اس کے دل کی دھڑکن اچانک بدلتی ہے، اس کی سانسیں کبھی تیز کبھی سست ہو جاتی ہیں، اور وقت کا یہ بگاڑ اس کے دل کو مزید ڈرا دیتا ہے۔ یہ نشانی اس لیے بھی خطرناک ہے کہ عام لوگ اس سے سمجھ نہیں پاتے کہ وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ عورت تھکی ہوئی ہے، شاید یہ ڈپریشن ہے، شاید وہم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ لمحہ ہے جو انسان اور جادو کا پہلا تصادم ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ اس عورت کی زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ ناظرین، آپ کسی عورت کو دیکھیں جو یہ کہے کہ وقت اس کے لیے رک گیا، یہ تیزی سے بھاگ رہا ہے، خاص کر اذان اور قرآن کے اوقات میں، تو خبردار ہو جائے، یہ عام کیفیت نہیں، یہ جادو کی پہلی آہٹ ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب پہلی آہٹ اتنی اچانک خوفناک ہے تو باقی تین نشانیاں کی جس عورت میں یہ چار نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس عورت پر جادو کیا جا چکا ہے۔ ان میں سے دوسری نشانی نیند میں حقیقت جیسی کیفیت۔ ناظرین، آپ نے کبھی ایسا خواب دیکھا ہے جو خواب نہیں لگتا، جیسے وہ حقیقت ہو؟ ایسی حقیقت کے قریب کے جاگنے پر بھی اس کی لرزاہٹ جسم سے نہ جائے۔ آپ تصور کریں کہ ایک عورت جس کی ہر رات اسی طرح گزرتی ہے، وہ آنکھ بند کرتی ہے مگر سکون نہیں ملتا، بلکہ ایک نئی جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور سب سے خوفناک بات جو وہ خواب میں دیکھتی ہے، اس کے اثرات صبح جاگنے کے اس کے جسم پر موجود ہوتے ہیں۔ یہی ہے جادو کی دوسری اور سب سے لرزہ خیز نشانی۔ نیند میں حقیقت جیسی کیفیت یا کیفیت عام خواب یا ڈرانے خواب کی طرح نہیں، یہ اتنی حقیقی محسوس ہوتی ہے کہ عورت کو شک ہوتا ہے کہ وہ واقعی سو رہی تھی یا جاگ رہی تھی۔ وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ رہا ہے، کوئی اس کے بال کھینچ رہا ہے، کوئی اس کے سینے پر بیٹھ کر سانس روک رہا ہے۔ وہ چیخنے کی کوشش کرتی ہے مگر آواز گلے میں اٹک جاتی ہے اور بھاگنا چاہتی ہے، مگر جسم پتھر بن جاتا ہے، اور جب وہ جھٹکا سے جاگتی ہے تو اس کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، سانس پھول رہی ہوتی ہے، اور سب سے ڈراؤنی چیز اس کے جسم پر وہی نشان موجود ہوتے ہیں جو خواب میں محسوس ہوا تھا، کبھی نیل، کبھی خراش، کبھی جلنے کا ہلکا سا داغ، حالانکہ حقیقت میں کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ یہ جادو کی انتہا ہے جب وہ عورت کے شعور کے بعد اس کے لاشعور پر قابض ہو جاتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ شیطان تمہیں دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہی کیفیت ان عورتوں پر حاوی ہوتی ہے، وہ خواب میں انہیں دیکھتی ہے اور ان کا لمس محسوس کرتی ہے، مگر جا کر کچھ سمجھ نہیں پاتی۔ نفسیاتی طور پر یہ کیفیت عورت کو توڑ دیتی ہے اور اپنے ہی بستر سے خوف کھانے لگتی ہے۔ رات اس کے لیے سکون نہیں عذاب بن جاتی ہے، اور سونے سے پہلے ہی ڈرنے لگتی ہے کہ آج رات پھر کیا ہوگا، اور یہی خوف اس کی نیند کو مزید ٹکڑوں میں بانٹ دیتا ہے، تو گھر جاگتی رہتی ہے، تو رات کے آنے کا خوف اسے بیمار کر دیتا ہے۔ یہ نشانی خاص طور پر اس وقت زیادہ ظاہر ہوتی ہے جب عورت
عبادت کے قریب ہونے لگتی ہے۔ جب وہ قرآن پڑھتی ہے، استغفار کرتی ہے یا یہ نیکی کی طرف وہ قدم بڑھاتی ہے، اس کی راتیں مزید ہولناک ہو جاتی ہیں۔ یہ جادو کی چال ہے، وہ چاہتا ہے کہ عورت نیکی سے ڈرے، عبادت چھوڑ دے اور سمجھ لے کہ سکون کا واحد راستہ دوری ہے۔ کچھ عورتیں بیان کرتی ہیں کہ وہ خواب میں دیکھتی ہیں جیسے کہ کچھ سایہ ان کے قریب آ رہا ہے، انہیں گھور رہا ہے اور پھر اچانک غائب ہو جاتا ہے، لیکن اس کی گرفت کا درد صبح تک باقی رہتا ہے۔ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ وہ خواب میں پانی میں ڈوب رہی ہیں اور جاگنے پر اس کے جسم کپڑے پسینے سے بھیگے ہوئے تھے۔ دل ایسے دھڑک رہا ہوتا ہے کہ جیسے واقعی موت کے کنارے سے پلٹ کر آئی ہو۔ سب سے ڈراؤنی بات اس کے جسم پر کبھی کبھی وہی نشانات ظاہر ہو جاتے ہیں جو خواب میں لگے تھے، کوئی خراش، کوئی نیلا نشان، کوئی جلنے کا ہلکا سا اثر، اور کچھ سمجھ نہیں پاتی کہ یہ کہاں سے آئے۔ یہ کیفیت صرف خوفناک ہی نہیں بلکہ عورت کو ذہنی طور پر تنہا کر دیتی ہے۔ جب وہ اپنی حالت دوسروں کو بتاتی ہے تو لوگ اسے وہمی قرار دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب خواب میں ہے، دل بڑا کرو، لیکن وہ عورت جانتی ہے کہ یہ خواب نہیں، یہ حقیقت ہے جو خواب کا روپ لے کر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہیں اور برے شیطان کی طرف سے۔ جادو زد عورت کے خواب وہ دروازہ بن جاتے ہیں جس سے شیطان اثر اس کی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ وہ رات کو جو کچھ دیکھتی ہے دن میں اسے محسوس کرتی ہے۔ اس کا جسم اس کی روحوں کی چیخوں کو گواہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کسی عورت کو دیکھیں جو ہر صبح تھکی ہوئی محسوس ہو، آنکھوں سے جاگے، جو کہیں کہ اس نے خواب میں کوئی سایہ دیکھا، تو بتایا کہ کسی نے خواب میں اس کا ہاتھ پکڑا اور صبح جاگنے پر اسی ہاتھ پر نشان ہو، تو سمجھ لیجئے کہ یہ عام بات نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب جادو حقیقت اور خواب کی سرحد کو توڑ دیتا ہے۔ یہ نشانی عورت کے لیے سب سے خطرناک اس لیے ہے کہ یہ اس کی یقین کو توڑ دیتی ہے۔ وہ سمجھ نہیں پاتی کہ کیا یہ سچ ہے، کیا اور کیا جھوٹ، کیا خوف ہے اور کیا حقیقت۔ جب انسان کے لیے حقیقت اور خواب کی لکیر مٹ جائے تو اس کے ایمان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن جاتا ہے، اور یہی جادو کا اصل مقصد ہے۔ سوچیں، اگر کوئی عورت ہر رات یہ جنگ لڑتی ہے تو اس کا دل کتنا تھک چکا ہوگا، اس کی روح کتنی چیخ رہی ہوگی، اور سب سے بڑا سوال، کیا اس کی پکار سننے والا کوئی ہے؟ یاد رکھیں، یہی وہ لمحہ ہے جب قرآن اور سنت کی طرح سب سے بڑی ڈھال بنتی ہے۔ سورۃ الفلق، سورۃ الناس وہ کفل ہے جو اس شیطانی اثر کو توڑ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ عورت اس کے قریب والے پہچان سکے کہ یہ عام خواب نہیں، یہ جادو کی چوتھی نشانی ہے۔ جس عورت میں یہ 4 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس پر جادو کیا جا چکا ہے۔ ان میں سے تیسری نشانی یادداشت میں اچانک خلا بن جانا۔ ناظرین، آپ نے کبھی کسی عورت کو بات کرتے اچانک خاموش ہوتے دیکھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن الفاظ زبان پر آنے سے پہلے ہی کہیں کھو گئے؟ یا کبھی ایسا دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہی ہو لیکن ایک دم بھول جائے کہ وہ کیا پڑھ رہی تھی؟ اس کے چہرے پر حیرت اور خوف کا وہ رنگ چھا جاتا ہے جو عام تھکن یا بھولنے سے نہیں آتا، بلکہ اس سے کسی اندیکھے وار سے آتا ہے۔ یہی وہ جادو ہے کہ تیسری اور خوفناک خطرناک نشانی ہے یادداشت نے اچانک خلا بن جانا۔ یہ کیفیت عام بھولیں جیسی نہیں، یہ محض ذہنی الجھن نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب عورت کے دماغ پر ایک اندیکھا پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے خیالات منجمد ہو جاتے ہیں جیسے کسی نے اچانک ان کے ذہن کا سوئچ آف کر دیا ہو۔ وہ جملہ جو وہ بولنے والی تھی، وہ دعا جو مانگ رہی تھی، وہ خیال جو وہ سوچ رہی تھی، سب کچھ ایک دم مٹ جاتا ہے۔ پھر چند لمحے بعد جیسے کسی نے پردہ ہٹایا ہو وہ سب واپس آتا ہے، لیکن تب تک اس کا دل لرز چکا ہوتا ہے۔ سوچئے، ایک عورت قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، وہ آیت کے بیچ میں پہنچی ہے اور اچانک بھول جاتی ہے کہ اگلا لفظ کیا تھا۔ وہ سوچتی ہے شاید یادداشت کی کمزوری
ہے، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ جیسے ہی وہ قرآن بند کرتی ہے اس کے ذہن میں پوری آیت واپس آ جاتی ہے۔ جب وہ کسی سے بات کر رہی ہے ہم گفتگو، لیکن جیسے ہی اللہ یا دین کا ذکر آتا ہے اس کے الفاظ رک جاتے ہیں۔ وہ خود سوچتی ہے کہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ جادو کی خاص نشانی، کیونکہ قرآن میں جادو کے بارے میں آیا ہے کہ یعنی انسان کو وہم اور دھوکہ دیتا ہے، حقیقت کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ جادو عورت کے دماغ کو فریز کر دیتا ہے، اس کے خیالات کے باہوں میں خلل ڈال دیتا ہے، وہ جا کر بھی اپنے سوچ کو مکمل نہیں کر پاتی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب جادو اس کے شعور پر قبضہ کرنے لگتا ہے۔ نفسیاتی طور پر یہ کیفیت عورت کے لیے بہت ڈرانے والی ہے، اور وہ اپنی عقل پر شک کرنے لگتی ہے، سوچتی ہے کہ شاید وہ پاگل ہو رہی ہے، شاید اسے کوئی بیماری ہے۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، ٹیسٹ کراتی ہے، لیکن ہر رپورٹ نارمل آتی ہے۔ تب اس کا خوف اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ محسوس کرتی ہے کہ مسئلہ جسم کا نہیں، کچھ اور ہے، کچھ ایسا جو اس کی روح کو پکڑے ہوئے ہے۔ یہ کیفیت خاص طور پر اس وقت شدید ہو جاتی ہے جب عورت کسی نیکی کے قریب ہو، مثلا دعا مانگتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے۔ یہ نماز کے دوران جیسے ہی وہ اللہ سے قریب ہونے لگتی ہے جادو کے اثرات تیز ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ ہے کہ بہت سی عورتیں کہتی ہیں کہ جب میں دنیاوی باتیں کرتی ہوں تو سب ٹھیک رہتا ہے، لیکن جیسے ہی ذکر الہی کرتی ہوں دماغ بندھ جاتا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں، اس ناپاک عمل کی علامت ہے جو اس کے خلاف کیا گیا ہے۔ تصور کیجئے ایک عورت گھر والوں سے باتیں کرتے کرتے اچانک خاموش ہو جائے، اس کے ہونٹ کھلے ہوئے ہوں مگر آواز نہ نکلے۔ وہ چند لمحے ایسے ہی رہتی ہے جیسے کوئی ان دیکھے سے ہاتھ میں ان کے الفاظ کو روک لیا ہو، پھر اچانک وہ چونک کر کہتی ہے، میں کیا کہہ رہی تھی؟ باقی سب لوگ چونک کر اسے دیکھتے ہیں، مگر وہ خود اپنے حالت سے سب سے زیادہ خوفزدہ ہوتی ہے۔ یہ نشانی عورت کی روزمرہ زندگی کو تباہ کر دیتی ہے۔ وہ اہم بات بھولنے لگتی ہے، فیصلہ کرتے وقت ان الجھن میں پڑ جاتی ہے اور ان کی خود اعتمادی ٹوٹنے لگتی ہے۔ گھر والے اسے سمجھ نہیں پاتے، بعض اوقات اسے الزام دیتے ہیں کہ وہ دھیان نہیں رکھتی، یہ بہانے بنا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک اندرونی جنگ لڑ رہی ہوتی ہے، ایک جنگ جو نظر نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے میں بھی جادو کا وار اتنا شدید تھا کہ آپ پر بھی ایک ایسا وقت آیا جب آپ کو محسوس ہوا کہ آپ نے کوئی کام کیا حالانکہ آپ نے نہیں کیا تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ پر جادو کیا گیا تھا اور اللہ نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے ذریعے اس کا علاج فرمایا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جادو کی اذیت محسوس ہو سکتی ہے تو عام انسان کا حال سوچیے۔ یہ نشانی اس لیے بھی خطرناک ہے کہ یہ عورت کو تنہا کر دیتی ہے۔ وہ اپنی حالت کسی کو بیان نہیں کر پاتی کیونکہ ڈرتی ہے کہ لوگ اس پر ہنسیں گے یا اسے پاگل کہیں گے۔ وہ خود بھی سوچتی ہے کیا یہ سب میرا وہم ہے؟ یہ واقعی کوئی اندیکھی کی طاقت ہے میرے ذہن کو قابو کر رہی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کسی عورت کو دیکھیں جو اچانک باتیں کرتے کرتے رک جائے، جو دعا کے دوران الفاظ بھول جائے، جو سوچتے ہوئے یکدم خلا میں ڈوب جائے، اور یہ سب بغیر کسی میڈیکل وجہ کے ہوتا ہے، سمجھ لے کہ یہ عام کیفیت نہیں، یہ جادو کی وہ نشانی ہے جو عورت کے دماغ پر حملہ کرتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب دماغ پر حملہ ہو جائے تو باقی حواس بھی آہستہ آہستہ زیر اثر آ جاتے ہیں۔ یہی جادو کا مقصد ہوتا ہے، انسان کو اس کی ایمان اس کے احوال سے کار دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ نشانی اتنی لرزہ خیز ہے تو نشانی کتنی ہولناک ہو سکتی ہے کہ جس عورت میں یہ 4 نشانی ہو، دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس پر جادو کیا جا چکا ہے۔ ان میں سے چوتھی نشانی عجیب جسمانی خوشبو یا بدبو۔ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان کی خوشبو اور بدبو بھی کبھی اس کی روح کے حال کا پتہ دیتی ہے؟
خوشبو عام طور پر رحمت ہے اور سکون کی علامت ہے، جبکہ بدبو عذاب کا، پریشانی کی۔ لیکن ذرا سوچئے، اگر یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہی ایک ہی جسم میں موجود ہوں، اور سب سے خوفناک بات ہو خوشبو یا بدبو صرف وہ عورت محسوس کرے، باقی کوئی نہیں، یہی وہ جادو کی چوتھی نشانی ہے۔ جو خوشبو یا بدبو کا غیر معمولی اعزاز یہ کیفیت عام جسمانی تبدیلی نہیں، نہ ہی صفائی یا صحت کا مسئلہ ہے۔ یہ وہ حالت ہے جب جادو زد عورت کی جلد یا حساس سے کسی ایک عجیب خوشبو آتی ہے، کبھی ایسی بدبو جو کسی اور کو محسوس نہیں ہوتی، خاص طور پر فجر کے وقت جب عورت اور دن کے سرحد بدلتی ہے۔ یہ مغرب کے وقت کے بعد جب روشنی اور اندھیرے کے درمیان پردہ ہلکا سا کھلتا ہے تو اس وقت یہ احساس شدید اختیار کر دیتا ہے۔ تصور کریں، ایک عورت وضو کر کے فجر کی نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ تکبیر کہتی ہے، اس کی نتنوں میں ایک عجیب سی خوشبو اترتی ہے، نہ یہ عطر جیسی ہے نہ گلاب جیسی، بلکہ کوئی ایسی خوشبو جو زمین کی نہیں لگتی۔ اس کا دل ایک لمحے کو نرم ہو جاتا ہے، لیکن اگلے ہی پل وہ خوشبو بدبو میں بدل جاتی ہے، ایک ایسی بدبو جسے کسی پرانے نے قبر سے اٹھ رہی ہو یا کسی سڑتے ہوئے گوشت سے آ رہی ہو۔ وہ گھبرا کر چاروں طرف دیکھتی ہے، لیکن گھر کے باقی لوگ نارمل ہوتے ہیں۔ یہ لمحہ اس کے لیے کسی ڈراؤنے خواب ایسا ہوتا ہے کہ وہ جانتی ہے کہ یہ خوشبو یا بدبو صرف وہ محسوس کر رہی ہے، باقی کوئی نہیں۔ یہی احساس اس کی روح کے جھنجھوڑ دیتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا میں پاگل ہو گئی ہوں؟ کیا واقعی میرے ارد گرد کچھ ہے؟ تو قرآن میں جادو کے اثرات کے بارے میں آیا ہے کہ یہ انسان کے دل اور دماغ کو بدل دیتا ہے، یہاں تک کہ یہ وہ حقیقت اور وہم میں فرق نہیں کر پاتا۔ جب عورت پر جادو ہوتا ہے تو اس کے حواس، خاص طور پر سونگھنے کے، اس غیر معمولی رد عمل دیکھنے لگتے ہیں۔ وہ چیزیں سونگھتی ہے جو باقی لوگ محسوس نہیں کرتے۔ یہ خوشبو کبھی ان کے لیے لالچ بن جاتی ہے، کبھی بدبو ان کے لیے خوف۔ روحانی اعتبار سے یہ کیفیت اس وقت زیادہ شدید ہو جاتی ہے جب وہ عبادت کے قریب ہو۔ جیسے ہی قرآن کھولتے ہیں، کبھی خوشبو آتی ہے جو اس کے دل کو نرم کرتی ہے، اور اگلے لمحے وہ بدبو میں تبدیل ہو جاتی ہے تاکہ اس کی توجہ ہٹ جائے، اس کا دل ڈر جائے، اس کی عبادت رک جائے۔ یہی جادو کی سب سے مکار جال ہے۔ انسان کو عبادت سے کاٹنا نفسیاتی طور پر نشانی عورت کے لیے بہت تکلیف دہ بن جاتی ہے۔ وہ خود کو الگ تھلگ محسوس کرتی ہے، وہ بار بار کپڑے بدلتی ہے، غسل کرتی ہے، گھر صاف کرتی ہے، لیکن خوشبو یا بدبو کا وہ احساس ختم نہیں ہوتا۔ وہ اپنے قریب والوں سے پوچھتی ہے، تمہیں یہ بغض باز بو آ رہی ہے؟ لیکن جواب ہمیشہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے کہ کون سی، ہمیں تو کچھ نہیں آ رہا۔